الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھدار بنایا ہے، ہوشیار بنایا ہے، اور اس امت کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے جو ساری امتوں کی سردار ہے۔ لیکن ہمارا جو دنیا سے کنیکشن جڑ گیا، یہ بڑے ہی زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ اصل میں ہمارے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں جو ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بٹ ایسے نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو نیک اعمال کرنے کے بعد نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ وہ ہمارے ترنت لکھ دیتا ہے، فوراً چلا دیتا ہے۔ اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اپنے قلم کو روک کے رکھتا ہے کہ یہ اب توبہ کر لیں، اب توبہ کر لیں، اب توبہ کر لیں۔ صبح کا کیا ہوا شام تک فرشتہ اس کا انتظار کرتا ہے، اور رات کا کیا ہوا فرشتہ اس کا فجر تک انتظار کرتا ہے۔ جو توبہ کر لیتے ہیں تو وہ نہیں لکھتا، اور جب جو توبہ نہیں کرتے تو وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک بات ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ جو انسان گناہ کرے گا اتنا ہی اس کا لکھا جائے گا۔ نیک اعمال وہ اپنے فضل سے کتنے لکھے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمالوں کی فکر رکھنی چاہیے، کیونکہ دیکھو وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، بنا دینداری کے وقت ہمارا گزر رہا ہے اگر ہم اللہ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت ہمارا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، سب سے پہلی منزل ہماری قبر ہے۔ قبر کے اندر کا جو معاملہ ہے، لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہاں کون ہمارا سپورٹر ہوگا، کون ہمارا وہاں ہمدرد ہوگا، کون ہمارا وہاں پہ آئے گا، دیکھے گا، بچائے گا، یا کچھ ہماری مدد کر سکے گا؟ کوئی بھی ویسا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اپنی سوچ کو بدل کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا۔ دیکھو، اللہ رب العزت جتنی محبت اپنے بندے بندیوں سے کرتا ہے وہ کسی سے نہیں کرتا، اور اس کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑے گناہ کرتے ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں، اور کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں، پھر بھی نہ تو وہ ہماری آنکھیں کمزور کرتا ہے، نہ ہمارے کانوں کی پاور چھینتا ہے، اور نہ ہماری زبان کی کچھ طاقت یہ بھی چھینتا ہے، نہ ہمارے شریر کے اندر کمزوری آتی ہے۔ یہ سب محبت کی علامت ہے۔ تو دیکھو، لہٰذا یہ ہے، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پہچان کے زندگی گزارے۔ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد پہ آئیں، اور اس مقصد پہ اپنی زندگی کو مکمل کریں۔ دیکھو، دنیا سے جانا ہے، یہ حق اور سچ بات ہے۔ آپ کسی بھی سے پوچھو، کسی پاگل سے پوچھو گے تو وہ بھی بتائے گا کہ ہاں، مجھے مرنا ہے۔ جسے اپنا ہوش نہیں ہے وہ بھی بتائے گا کہ موت آنی ہے۔ تو موت برحق ہے، اسی لیے مرنے سے پہلے مرنے کی اپنی تیاری کریں۔ آخرت کی تیاری بڑی آسانیت سے ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بڑے خزانے ہمارے لیے چھپا رکھے۔